بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج کے لیکچر کے ساتھ میں ادیب احمد آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ خواجہ میر درد کی غزل نمبر 2 ہم آج پڑھیں گے۔ کیا فرق داغ گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو، کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ ہووے نہ ہول و قوت اگر تیری درمیاں، جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبو نہ ہو۔ جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی، مگر یہ آرزو رہی ہے کہ کچھ آرزو نہ ہو۔ جو شمع جمع ہو جمع ہو میں گر اہل زباں ہزار، آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو۔ جو صبح جو صبح چاہ کے سینہ میرا اے رفو گراں، یا تو کسو کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو۔ یا تو کسو کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو۔ اے درد زنگ صورت اگر اس میں جا کرے، اہل صفا میں آئینہ دل کو رو نہ ہو۔ خواجہ میر درد جی روایت سے ہٹ کے کچھ شاعر ہیں، صوفیانہ رنگ پایا جاتا ہے ان کی شاعری میں، اور عشق حقیقی جو ہے اس کا رنگ چھلکتا ہے ان کی شاعری میں، اور جا بلا جو ہے وہ قرآنی تلمیحات اور احادیث وغیرہ کا حوالہ دیتے ہیں، اور زیادہ تر جو ہے وہ ان کی شاعری وہ عشق حقیقی پہ جو ہے وہ مشتمل ہے۔ کیا فرق داغ گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو، کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ نثری مفہوم یہ ہے جی کہ داغ اور گل میں جو ہے وہ کیا فرق ہے کہ جس گل میں جو ہے، جس پھول میں جو ہے وہ خوشبو نہ ہو، اور وہ دل جو ہے وہ کسی کام کا نہیں کہ جس میں تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یاد نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ خواجہ میر درد، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک صوفی شاعر تھے، اور ان کے کلام میں عشق حقیقی کے مضامین جو ہیں وہ ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کا تصور جو ہے وہ خوشبو کی مانند جو ہے کہ دل میں ہوتا ہے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے، اللہ تعالیٰ کا تصور جو ہے وہ انسان کے دل میں خوشبو کی مانند ہوتا ہے، اور ایک پھول جو ہے کہ اس میں اگر خوشبو نہ ہو، اس پھول کی ساری قدر و قیمت جو ہے وہ اس کی خوشبو کی وجہ سے ہے۔ ایک پھول جو ہے اگر اس میں خوشبو نہ ہو تو اس کی اصل جو ہے وہ محض ایک داغ کی سی ہے، کہ پھول جو ہے وہ ایک وہی پھول ہے کہ جس میں خوشبو پائی جاتی ہے، تو لوگ جو ہے جی اس کو بڑا پیار و محبت اور بڑا جو ہے کہ وہ ایک خوبصورت نظر آنے والی چیز اور بڑا خوشبو، ایک دلکش جو ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہی پھول جو ہے کہ اس میں خوشبو نہ پائی جائے تو اس کی کوئی قدر و قیمت یا کوئی وقت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح انسان کا جو دل ہے وہ ایک انسانی وجود میں ایک ایسا پاکیزہ مقام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا تصور جو ہے وہ بسا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جو دل جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی ہو، وہ بالکل جو ہے جی کہ اس خوشبو سے آری پھول کی مانند ہے۔ انسان کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اسی لیے جو ہے وہ دل جو ہے وہ اس کو تصوف میں اور صوفیاء جو ہے وہ بڑا خاص برتتے ہیں اس لفظ کو۔ اور اگر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہ ہو، اس کی محبت نہ ہو، تو وہ دل جو ہے وہ ایک ایسے پھول کی مانند ہوگا، ایک ایسا گوشت کا وہ ٹکڑا ہوگا کہ جو انسان کے لیے بے فائدہ ہے، کہ جس دل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد نہ بسی ہو۔ چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوہ گر، دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا۔ اور خواجہ میر درد کا یہ ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ ہووے نہ ہول و قوت اگر تیری درمیاں، ہم سے جو ہو سکے ہے سو ہم سے کبو نہ ہو۔ اس شعر میں قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف اشارہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مفہوم ہے کہ کسی میں نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے، نہ کوئی نیکی کرنے کی قوت ہے، سوائے خدائے بزرگ و برتر کے،
جو سب سے بلند و مرتبے والا ہے۔ یعنی کہ انسان جو ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی توفیق جو ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی جو کی طرف سے جو ہے یہ قوت انسان کو نہ عطا کی جائے تو انسان جو ہے کہ وہ کچھ کر سکنے کے جو ہے وہ قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق ہے، اور انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قدرت کے بغیر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ شاعر کہنا چاہ رہے ہیں جی کہ اگر ہماری زندگی میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ ملے تو انسان جو ہے وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ سارا نظام ہستی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر جو ہے وہ کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا، کہ شاخ سے گرنے والا جو پتا جو ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اور اس کے جو ہے وہ حکم کے بغیر دنیا میں ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو انسان جیسی جو اشرف المخلوق ہے، تو وہ افضل و برتر جو مخلوق ہے، تو وہ جو ہے وہ کیسے کوئی کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر، اس کی عطا کردہ توفیق کے بغیر جو ہے وہ سر انجام دے سکتی ہے۔ آج موجودہ دور میں ہم جو ہے وہ سائنسی ترقی کو دیکھتے ہیں جی کہ انسان جو ہے وہ خلاؤں میں پہنچ گیا ہے، انسان جو ہے جی کہ وہ چاند پہ پہنچ گئے، لوگ جو ہے جی کہ وہ سمندروں کی تہہ میں جو ہے وہ اتر گئے ہیں، یا وہ طرح طرح کی جو ہے وہ تحقیق جو ہم دیکھتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس میں شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق جو ہے وہ اس میں شامل ہے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ انسان یہ سب کچھ کر سکنے کے قابل نہیں ہے۔ خواجہ میر درد اس شعر میں جو ہے ایک حقیقت جو ہے وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کرتے ہوئے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل نہ ہو تو ہم جو کچھ بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں، جو عمل بھی سر انجام دے رہے ہیں، وہ ہم اس کو جو ہے وہ کرنے کے قابل نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جو اس کارخانہ قدرت پر جو ہے مکمل دسترس رکھتی ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر کائنات کا ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور جو ہے وہ ساری دنیا جو ہے ساری کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق ہی جو ہے کہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ وہ انسان بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہی چل رہا ہے کہ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے۔ جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی، مگر یہ آرزو رہی ہے کہ کچھ آرزو نہ ہو، کہ ہم نے جو بھی تمنا کی ہے وہ پوری ہوئی ہے، لیکن یہ بھی آرزو رہی ہے کہ کوئی اور آرزو کو خواہش کوئی تمنا نہ اٹھے، یعنی کہ خواہشات جو ہیں وہ ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ ایک حسرت، ایک خواہش کے بعد جو ہے وہ دوسری جنم لیتی ہے۔ خواجہ میرداد جی اپنے اس مخصوص صوفیانہ رنگ میں جو ہے وہ انسانی فطرت کے متعلق بیان کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ضرورت مند اور حاجت مند ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی ضروریات اور حاجات جو ہے وہ ان کو پورا کرنے والا ہے، اور ہر چیز کے جو ہے وہ حصول کے لیے انسان جو ہے وہ حاجت مند ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے اپنے فضل و کرم سے جو ہے وہ اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے، اور اس کا کرم ہے کہ جو ہے وہ انسان کی تمام آرزویں، حاجاتیں اور ضروریات پوری ہو رہی ہیں اس کے، لیکن اس کے باوجود جو ہے کہ انسان کے دل میں یہ خواہش ہی رہتی ہے، حسرت ہی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ کچھ اور مانگ لیں، یا اس سے بڑھ کے کچھ مانگا ہوتا تو وہ حسرت بھی جو ہے وہ پوری ہوتی۔ غالب کا ایک شعر ہے کہ دونوں جہاں دے کے وہ سمجھے یہ خوش رہا، یا آ پڑی یہ شرم کے تکرار کیا کریں۔ یہ حقیقت ہے جی کہ انسان کی جو خواہشات کا سفر جو ہے کہ وہ موت تک جاری رہتا ہے۔ جو تمنا، جو خواہش انسان کی پوری ہو جاتی ہے، اس کو پھر حاصل کرنے کی تڑپ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور انسان جو ہے جو حاصل نہ ہو سکے وہ اس کے لیے ایک حسرت بن جاتی ہے، اور اسی طرح خواہشات کا ایک جو ہے وہ طویل سلسلہ جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ انسان کے لیے ایک اذیت سے جو ہے وہ کم نہیں ہے، اور انسان جو ہے وہ خواہشات سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی شان ہے کہ وہ ہر چیز سے جو ہے وہ بے نیاز ہے، اور اگر انسان بھی جو ہے اپنی خواہشات کو قابو میں کر لے
تو اس کے اندر بھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ بھی اس میں پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ شان بے نیازی جو ہے کہ اس میں پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بڑی جو ہے وہ محنت اور مشقت اور تگ و دو کی ضرورت ہے۔ آ، بلکہ انسان تو جو ہے وہ ساری زندگی اپنی خواہشات کے ہی جو ہے وہ پیچھے بھاگنے والا ہوتا ہے۔ جو شمع جمع ہوویں گر اہل زباں ہزار، جو شمع جمع ہوویں گر اہل زباں ہزار، آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو۔ جو شمع کی مانند شمع کی طرح اہل زبان جو ہیں، اہل دل جو ہیں، یہاں پہ مراد اس سے صوفیاء کرام ہے کہ وہ چاہے ہزار جو ہے وہ جمع ہوں، لیکن شمع کی مانو جو ہے وہ شمع کی طرح خاموش ہونا چاہیے۔ اب شمع جو ہے کہ وہ محفل میں خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ جلتی ہے، اور اسی میں جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ اپنا حال دل جو ہے وہ خاموشی کی زبان میں کہتی ہے۔ ٹھیک ہے جی کہ اگر جو ہے وہ ہزار اہل زبان بھی جو ہے وہ شمع کی طرح جمع ہوں تو پھر بھی جو ہے کہ چاہیے آپس میں چاہیے کہ کچھ گفتگو نہ ہو، کبھی گفتگو نہ ہو، کہ جو ہے خاموشی جو ہے وہ بہتر ہے۔ خواجہ میر داد اس شعر میں جو ہے ایک الگ منفرد خیال جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ شعر کا جو مرکزی مفہوم یہ ہے کہ خاموشی جو ہے کہ وہ گفتگو سے ہزار درجہ بہتر ہے۔ شاعر نے شمع کی جو ہے وہ مثال پیش کی ہے اس شعر میں کہ شمع جو ہے وہ محفل میں جلتی ہے تو وہ خاموشی جو ہے وہ اپنا حال دل کہتی ہے کہ شمع کا کام جو ہے وہ روشنی پھیلانا ہے، روشنی پہنچانا ہے، اور محفل میں جو ہے وہ چپ چاپ جلتے رہنا ہے، اور اہل محفل جو ہے وہ اس کی خاموش زبان جو ہے وہ اس کے درد کو جو ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان جو ہے وہ چاہے کہ ہزار جو ہے وہ گفتگو کی طاقت رکھتا ہو، ہزار جو ہے وہ لسانی طاقتیں رکھتا ہو، لیکن خاموشی بہتر ہے، کیونکہ خاموشی گفتگو سے، بات چیت سے، بحث و مباحث سے جو ہے وہ اختلافات کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں، اور مسائل جو ہیں وہ الجھتے ہیں، اور بولنے اور کلام کرنے سے انسان کی خامیاں اور کمزوریاں جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ خواجہ میر در جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چاہے جو لوگ ہیں کہ وہ ہزار گویائی کی طاقتیں رکھتے ہوں، لیکن جو ہے کیا ہے کہ خاموشی جو ہے وہ اس سے ہر درجہ بہتر ہے۔ اردو کی شاعری میں شمع جو ہے وہ ضبط نفس کی ایک علامت ہے، اور بغیر جو ہے وہ کسی آؤ فغاں کے چپ چاپ جو ہے وہ عشق میں جلتے رہنے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ختم کر دینے کو ظاہر کرتی ہے۔ عشق حقیقی میں جو ہے وہ عشاق جو ہیں وہ عاشق جو ہیں اللہ تعالیٰ ایک کے اور اس کے رسول کے جو عاشق ہیں، جو عشق حقیقی کی طلب رکھنے والے جو لوگ ہیں، وہ بھی جو ہے جو عشق حقیقی میں چپ چاپ سلگتے رہتے ہیں، اور میں اپنے محبوب کی جو ہے وہ تلاش میں اس کے عشق کو جو ہے وہ پانے کے لیے اس کی راستے میں جو آنے والی مصائب اور جو تکالیف ہیں ان کو وہ خاموشی سے جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں، اور زبان پر جو ہے وہ کوئی شکوہ شکایت نہیں لاتے، اور یہی جو ہے کہ وہ عشق حقیقی کو پانے کا راز ہے۔ خواجہ میر درد جو ہے جی وہ کو راز جو ہے کہ اس کو دل میں چھپا کر رکھنے کی جو ہے وہ ترغیب دے رہے ہیں کہ عشاق جو ہیں وہ شمع کی طرح زبان رکھنے کے باوجود جو ہے وہ چپ چاپ تو جلتا جاتے ہیں، مگر کوئی گفتگو نہیں کرتے، کوئی شکوہ جو ہے وہ زبان پر نہیں لاتے۔ صوفیاء جو ہیں کہ وہ عشق حقیقی کے راز جو ہیں جو ان پر آشکار ہوتے ہیں، وہ ان کو جو ہے اپنے سینے میں جو ہے وہ چھپا کے رکھتے ہیں، اور جو ہے جی کہ اس کو ظاہر و منکشف نہیں کرتے۔ جو صبح چاک سینہ میرا اے رفو گراں، یا تو کسو کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو۔ کسو اب اور کبو یہ جو لفظ ہیں اب جو ہے عہد حاضر میں یہ متروک ہو چکے ہیں۔ کسو سے مراد ہے کسی، کہ یہ، اور یہاں سے مراد ہے یہاں، کہ یہاں تو کسی کے ہاتھ سے جو ہے وہ ہرگز رفو ہونے والا نہیں۔ اے رفو گر کہ اس عاشق کا سینوں جو ہے جو صبح کی مانند جو ہے وہ جو چاک ہے، کہ یہاں جو ہے وہ کسی سے رفو نہیں ہو سکتا، یہاں اس دنیا میں کوئی جو ہے وہ اس کے
چارہ گر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں بھی قرآن کریم کی جو ہے وہ الفاظ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شب کے تاریک پردوں کو پھاڑتا اور صبح نکالتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ جب رات کا سینہ جو ہے وہ چاک ہوتا ہے تو اس میں سے سورج نکلتا ہے، اور عاشق جو ہے وہ حالت جنون میں جو ہے وہ اپنا گریباں چاک کرتا ہے تو اس کا سینہ جو ہے، اس کا دل جو ہے، سینہ جو ہے وہ یہاں دل کے لیے استعمال ہوا ہے، دل کے استعارے کے لیے جو ہے وہ سینے کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ دل کا سورج جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبح کا سینہ چاک کر کے اس سے، رات کا سینہ جو ہے وہ چاک کر کے اس سے سورج کو نکالتا ہے۔ تو اسی طرح عشاق جو ہیں وہ حالت جنون میں اپنے گریباں کو چاک کر کے اپنے دل کی تابندگی جو ہے اس کے جلوے دکھاتے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ تو بھی کا آفتاب کا خالق ہے اے جنوں، چاکے سحر سے چاکے گریباں ملا کے دیکھ۔ تو بھی ایک آفتاب کا خالق ہے اے جنوں، چاکے سحر سے چاکے گریباں ملا کے دیکھ، کہ سحر کے چاک ہونے کو اپنے گریبان کے چاک ہونے کے ساتھ جو ہے وہ ملا کر دیکھو۔ شاعر جو ہیں جی وہ شعر میں بیان کرتے ہیں جی کہ میرا غم دل جو ہے وہ غموں اور دکھوں سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، یعنی زخموں سے چور چور ہے، اور ان دکھوں اور ان غموں کا مداوع جو ہے وہ کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ اور شاعر نے اپنے چاک سینے کو جو ہے وہ صبح کے چاک ہونے سے، کہ صبح کے طلوع ہونے سے جو ہے وہ تشبیہ دی ہے کہ جس طرح صبح کے وقت مشرق سے جو ہے وہ سورج طلوع ہوتا ہے اور روشنی پھوٹتی ہے، اسی طرح سورج جو ہے وہ مشرق کا سینہ چاک کر کے نکلتا ہے، اور اسی طرح میرے سینے کو جو ہے کہ وہ چاک سینے کو کوئی جو ہے وہ رفو نہیں کر سکتا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو انسان کے غموں اور اس کے دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے، اور یہ کسی کے انسان کی بس کی بات تو نہیں ہے کہ وہ کسی کے جو ہے کہ غم و اندور، اس کے دکھ درد کو جو دیکھ کر جو ہے کہ اس کا مداوع کر سکے، اس کا بدلہ دے سکے۔ امام بخش ناسخ کا ایک شعر ہے کہ میرا سینہ ہے مشرق، آفتاب صبح ہجراں کا، طلوع روز محشر چاک ہے میرے گریباں کا۔ اے درد زنگ صورت اگر اس میں جا کرے، اے درد زنگ صورت اگر اس میں جا کرے، سمجھنے کی بات ہے کہ اس میں اگر زنگ لگ گیا ہو، اہل صفا میں آئینہ دل کو رو نہ ہو، کہ زنگ جو ہے اگر دل میں کوئی زنگ لگ جائے تو اہل صفا کے نزدیک جو ہے وہ دل گندا ہو جاتا ہے، اور وہ آئینہ جو ہے کہ دل کو رو نہ ہو۔ غزل کا مقطع ہے، شاعر اپنا تخلص جو ہے وہ اس میں استعمال کر رہے ہیں۔ درد جو ہے کہ ایک صوفی شاعر ہیں اور وہ صوفیانہ اصطلاحات کو جو ہے وہ اپنے اشعار میں جا بجا استعمال کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک دل جو ہے وہ عرش الہی ہے، اسے مکمل طور پر صاف شفاف ایک آئینے کی مانند ہونا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اور پہلے شعر میں جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے، کس کام کا وہ دل کے جس دل میں تو نہ ہو، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اس قدر شفاف دل ہونا چاہیے کہ خدا کی ذات اس میں موجود رہ سکے۔ اگر دل میں، انسان کے دل میں اللہ کے سوا کسی اور چیز یا کسی اور ہستی کو جو ہے وہ جگہ دے دی جاتی ہے تو وہ دل کا آئینہ جو ہے وہ میلا اور گدلا ہو جاتا ہے، اور جو ہے یہ کہ وہ اس قابل نہیں رہتا کہ وہاں پہ خدا کی ذات یا خدا کا تصور جو ہے وہ موجود رہ سکے۔ اہل صفا چونکہ پاک و صاف باطن ہوتے ہیں، صوفیاء جو ہیں وہ پاک دل اور پاک باطن کے جو ہیں وہ مالک ہوتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک دل میں غیر اللہ کو جگہ دینا اس آئینے کو جو ہے وہ خراب کرنے کے برابر اور مترادف ہے۔ کچھ اشعار جو ہیں حوالے کے جو کہ میں نے کوشش کی ہے کہ مل جائیں۔ شعر نمبر 1 کے ضمن میں ہم یہ ایک شعر جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں: چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوہ گر، دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا۔ ایک اور شعر جو ہے جو ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں: ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ شعر نمبر 2 کے ضمن میں ہم لکھ سکتے ہیں جی: کب محیط غم میں
ڈوبا جس کا تو حامی ہوا، ہر حباب ان کے لیے گویا سفینہ ہو گیا۔ شعر نمبر 3 کے ضمن میں جی، اگر باب اجابت تک رسا اپنی دعا ہوتی، تو جی میں تھا کہ خاقان دل بے مدعا ہوتے۔ سرتا قدم زبان ہیں جو شمع گو کہ ہم، شعر نمبر 4 کے ضمن میں، سرتا قدم زباں ہیں جو شمع گو کہ ہم، پر یہ کہاں مجال جو کچھ گفتگو کریں۔ حوصلہ شرط عشق ہے ورنہ بات کا کس کو ڈھب نہیں آتا۔ شعر نمبر 5 کے ضمن، میرا سینہ ہے مشرق آفتاب صبح ہجراں کا، طلوع روز محشر ہے میرے گریباں کا۔ ہو گیا مہماں سرائے کثرت موہوم آ، وہ دل خالی کے طرح خاص خلوت خانہ تھا۔ کوئی تشریح طلب بات رہ گئی ہو، کسی لفظ کے معنی یا کچھ سمجھنا ہی ہو، تو آپ کامنٹس کے ذریعے سے، میسیجز کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ جو ہے وہ اس کی حقیقی کے مضامین بیان کرنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ آئندہ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔